عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسے کہ احمد صاحب نے بھی کہا کہ تھریٹ کا جو ہے ایڈونچر کا تھریٹ اس وقت موجود ہے اور بھارت جو ہے وہ جنگی تیاریاں بھی کر رہا ہے اور سول ڈیفنس مشقیں جو ہیں اس کے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے ہر طرح کی ناکامی کا سامنا ہوا بھارت کو, ہر سطح پر سبکی کا سامنا ہوا, پانی بھارت روک رہا ہے, فالس فلیگ آپریشن بھارت کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے, تو عالمی طاقتیں جو کشیدگی کم کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کیا وہ کم کروا پائیں گی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کا یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے اب کچھ بچا ہے بھارت کے پاس مزید سبکی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے بھارت کا کہ وہ جنگی مشقیں جو ہے جو اس کو کرنی چاہیے وہ جنگی مشقیں کرنی چاہیے. کیا وہ جنگی مشقیں کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنی اسمبلی کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ کانفیڈنس میں لے رہا ہے؟ اس کے برعکس جو ہے وہ آر ایس ایس کے گنڈوں کے ساتھ نریندر مودی بیٹھ کے کام کر رہا ہے. تو کیا پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے؟ پہلے تو یہ ہے, دیکھیں نا, وہ اسٹیٹ آف کنفیوژن کے اندر ہیں. اور اسٹیٹ آف کنفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی بطور چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کو کرنا کیا چاہیے. اس کو بنیادی طور پہ جو کام کرنے والا ہے وہ کر نہیں رہا. اور وہ ہے سب سے بڑا کہ وہ پہلے پہلگام کے واقعے کی تحقیقات لوگوں کے سامنے تشتزبام کرے. دنیا کو جو ہے جو انٹرنیشنل دنیا پٹ مری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کم از کم ثبوت دکھا دو. جو 100 ڈپلومیٹس اس کے پاس گئے تھے اس نے ان کو روایتی طور پہ اپنی بنی ہوئی چائے تو پلا دی, لیکن اس نے جو ثبوت تھے وہ نہیں دکھائے. دوسری جانب جو ہے جو بطور ایک چیف ایگزیکٹو کے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس نے یہ بات جو ہے یہ فوج کے پہ جو ہے وہ زمرے میں ڈال دی ہے, فوج کو جو ہے وہ انیشیٹو دے دیا. یعنی کہ نریندر مودی کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ جنگ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی فوج نے پہلے ہی بتا دیا. دیکھیں نا, جہاں آرمی اور ایئر فورس کی بات ہوئی ہے ابھی احمد صاحب نے کی, تو یہ جو تیسری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ نیوی کی ہوئی ہے. آئی این ایس وکرنت جو ہے جو کہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, ایک سب سے بڑا جو ان کی فلیٹ میں جہاز جو ہے, اس کے کمانڈر ہیں بریندر سنگھ اور اس کے کیپٹن تھے. ان کو بریندر سنگھ کو واپس بلوایا گیا ہے اور ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ انڈین نیوی کی جو بیک بون ہے آئی این ایس وکرنت جو کہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اس کے جو کیپٹن ہے اس کو آپ نے حراست میں لے لیا. تو پھر بات تو وہی ہے کہ جس طرح سے پنو سنگھ نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ سکھ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑیں گے, اور ابھی آپ دیکھ لیں اس کا عملی ثبوت آپ دیکھ رہی ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ اب یہ جب فوج اس کا ساتھ نہیں دے رہی, ایئر فورس ساتھ نہیں دے رہی, نیوی ساتھ نہیں دے رہی, انٹیلیجنس کے لوگ جو ہے جنرل ڈی ایس رانا خود جو ہے وہ چیزیں لیک کر رہے ہیں جس کے اوپر ان کو کالا پانی جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی نے کچھ تو کرنا ہے نا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آنیاں جانیاں. تو لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ کی پالیسی ہے. ابھی وہ سول ڈیفنس مشقیں کرا رہا ہے. چلیں اس بات پہ بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم پہ پی ایس ایل چل رہا ہے, خربوں لوگوں کے لگے میں ہیں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے وہ کارپوریٹ انڈیا جس نے نریندر مودی کے الیکشن کیمپین میں پیسہ دیا تھا, جس کی بنیاد کے اوپر نریندر مودی کا یہ پاگل میڈیا جو ہے وہ چل رہا ہے, جو 98% جو ہے میڈیا وہ خرید چکے ہیں ٹاٹا, برلا, اڈانی, امبانی, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جنگ کروائیں گے تاکہ ان کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن عبداللہ حمید گل صاحب, جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ کچھ نہ کچھ تو مودی نے کرنا ہے. عبداللہ صاحب, ہماری تیاری کی بات کر لیتے ہیں. فتح میزائل ہے جس کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ ہوا ہے اور وہاں بریفنگ بھی دی گئی ہے سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے. کتنا اہم سمجھتے ہیں ہماری تیاری کو, ہمارے دفاعی سسٹم کو, کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے؟ عموماً طور پہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بری, بحری اور فضائی جو قوت ہوتی ہے وہی کسی ملک کے لیے ہوتی ہے. لیکن میں اس میں دو چیزیں آپ کے لیے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان نے جو ہے ایک چوتھی ڈیفنس قوت بھی جو ہے وہ بنا رکھی ہے جس کو ہم اپنا میسائل سسٹم کہتے ہیں, جہاں ہمارے پاس فل اسپیکٹرم آف میسائل سسٹم موجود ہے. خاص طور پہ زمین سے زمین پہ مار کرنے والے, فضا سے زمین پہ مار کرنے والے, فضا سے فضا میں مار کرنے والے, اور اینٹی نیول شپ جو ہے وہ میسائل. لیکن ان سب کے علاوہ ایک اور میسائل سسٹم ہے جس کا کل وغیرہ ہوا, اور یہ جو تھا یہ دیکھیں ابدالی جو تھا نا, یہ ایک بڑا خطرناک میسائل ہے
اور اسی طریقے سے جس کا کل ہم نے دیکھا مظاہرہ، یہ وہ سسٹمز ہیں جو جا کے دشمن کے جو میسائل اڑ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ فضا میں اڑ جاتے ہیں، یہ ان کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ دشمن کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی جس کو ہم ماضی میں حطف 2 کا نام بھی دیتے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سسٹمز ہمارے پاس ہیں، ایک تو یہ چوتھی قوت آ گئی، چائنا میں اس کو سیکنڈ آرٹلری بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک باقاعدہ دنیا میں چوتھی قوت کے طور پر جو ہے پہچانے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس کو باقاعدہ آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے کمانڈر جو ہیں وہ کور کمانڈر جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات اس کے اندر ایک اور قوت ہے، اور وہ ہے آپ کی انٹیلیجنس سروسز، دنیا کی مایا ناز اور دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی جو اپنے کم ریسورسز کے باوجود انتہائی مؤثر ہے، اور اس کا نام ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ یہ ایک اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے جس کے اندر جو ہے وہ دنیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی کہ پاکستان کی ISI آخر کردار کیا ادا کرتی ہے۔ اور جب راجیو گاندھی پاکستان کے دورے کے اوپر آئے 1980 کی دہائی میں، تو انہوں نے یہ باقاعدہ اس وقت کی پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے وہ مجھے جرنیلوں نے میرے کہا ہے کہ ہمیں بھی ایک ISI چاہیے، ہمیں بتائیں کہ یہ ISI کا کیسے میکنزم ہے۔ تو اس کے اوپر جو اس وقت میرے والد جنرل حمید گل تھے ISI کے سربراہ، انہوں نے کہا کہ اٹ کنزیومز اے ہول افغانستان ٹو میک این ISI. There will never be another Afghanistan, there will never be another ISI. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا، یہ دشمن کے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہیں۔ تو اس ٹائم پہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا دورہ کرنا، ایک اپنے جو ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہیں، ہماری آنکھیں اور کان ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر پہ جانا، اور پھر خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ہمارے DGISI جو ہے ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی لگا دیا گیا ہو، تاکہ دنیا کے ساتھ جب بات کرنی ہو تو بہت بحیثیت ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ زیادہ آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ ڈپلومیٹک کوریج آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ جی دفاعی تیاریاں ہماری تو میرے خیال میں بھارت کا کہیں قریب و جوار میں بھی ہمارا کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہے۔ ابھی گدھے اور گھوڑے کا ہم کیا کمپیریزن کریں، الحمدللہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ لیکن جیسے گزارش ہے، ہاں ہمیں 1% بھی جو ہے وہ اگر یقین ہو کہ بھارت حملہ کرے گا، دشمن سے چوکنا رہنا چاہیے۔ لیکن جو پانی چڑھا ہوا ہے اس ٹائم پہ بارڈر کراس نہیں ہو سکتا۔ اس ٹائم پہ کارپوریٹ انڈیا کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، 13% لوگ جو ہیں انڈیا کے انویسٹر، انہوں نے کہا ہے جنگ کی صورت میں ہم باہر چلے جائیں گے۔ اور سلیکن ویلی کے اندر جو ہے لوگوں کو جو ہے ماتم پڑا ہوا ہے کہ $450 بلین کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کے ایک بم کی جو ہے ایک میسائل کی مار ہے۔ اور یہ تو ہونا ہے، اگر پاکستان کے اہداف تو ملٹیپل ہیں، اور ظاہر ہے یہ بھارت کو معلوم ہے۔ اور بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے 21% ویسے عبداللہ صاحب، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے انویسٹمنٹ بیس اکانومی ہے، اور جیسے ہی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں ساری انویسٹمنٹ اس ملک سے باہر چلے جائے گی اور اکانومی جو ہے ان کی وہ کریش کر جائے گی۔ لیکن عبداللہ حمید گل صاحب، اگر دیکھا جائے تو بھارت کو تو کہتے ہیں نا کہ گندی عادتیں پڑی ہوئی تھیں کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کرواتا تھا، اس کو سیل کرتا تھا، اور اس کے بعد اپنے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ مودی حاصل کر لیتا تھا۔ لیکن اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ مودی ذرا غلط کھیل گئے ہیں اور ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچی؟ میرے خیال میں مودی جو ہے وہ مس کیلکولیٹ کر گیا ہے۔ دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ تمام الزام جو ہے اس کی فوج کی انکیپیبلٹی کے اوپر جو ہے لگ جائے گی، کہ فوج جو ہے وہ اس اہل نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے فوج میں جو بغاوت ہے وہ سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ فوج یہ کہتی ہے کہ تم اپنی گندی سیاست کے لیے ہماری فوج کو درمیان میں نہ گھسیٹو۔ یہ دیکھیں نا، ابھی یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ لیکن تیسری جو زبردست قسم کی مس کیلکولیشن ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید امریکہ کی ایک آنکھ اگر جو ہے اسرائیل ہے، تو دوسری جو ہے وہ بھارت ہے، کیونکہ چین کی مخاصمت میں ان کو جو ہے وہ یہ ثابت تو کر رہے ہیں کہ جی شاید بھارت جو ہے وہ بہت بڑا جائنٹ بن گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ صدر زیلنسکی کو جھنڈی کراتے ہوئے وہ انہوں نے صدر پیوٹن کے ساتھ جو ہے وہ دکان بڑھا لی ہے، تو پھر اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ اتنا بڑا ایک میجر پالیسی پیراڈائم شفٹ ہو سکتا ہے، تو پھر بھارت کے حوالے سے، کیونکہ کہیں چائنا کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک یہ بھی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اب سول سپر پاور کا سٹیٹس نہیں رکھ سکتے،
इस वजह से हमें पावर शेयरिंग करनी होगी, और चाइना के साथ कहीं अंदर खाते उनके थिंक टैंक्स ऑलरेडी ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट वगैरह और पीयू कॉरपोरेशन जो है वो इस पे बात कर रहे हैं कि चाइना के साथ मरासिम को आपको ठीक करना चाहिए और पावर बिल्कुल, ये शेयरिंग के ऊपर अमेरिका आप की आ पॉलिसी जाएं। में बहुत बड़ा शिफ्ट आया जी ये, और हम देख भी रहे हैं कि उस पॉलिसी का असर जो है वो खत्ते पे भी नज़र आ रहा है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने वक्त दिया।